ہم نے دیکھا ہے کراچی کے ایک دفعہ ممبرس پہ کچھ خطاب ہوا، وہ کہتے ہیں کراچی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تبھی ممبر گر گیا۔ تو جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی یا آپ کو انفارمیشن ملی تب آپ نے کیا اس میں جو ہمارے کچھ شیعہ برادران یا ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے اہل سنت صحابہ کی تو توہین کرتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر یا عثمان یا غنی، حضرت عائشہ، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کا جوان مام زمانہ سے دور کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن پاکستان میں کوئی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، تو آپ کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ کیا لیڈر سنگھ آپ کے پاس؟ کھانے میں کیا پسند ہے، میٹھا یا نمکین؟ نوجوان نسل کو اگر پیغام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ نوجوان سب سے زیادہ آپ کو سنتی ہے، تو آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنی زندگی کا ایک مزیدار واقعہ بھی، آپ ایک اچھے عالم دین ہیں، ایک اچھے اسپیکر ہیں، اگر آپ اچھے عالم دین نہ آتے یا اس فیلڈ میں نہ آتے، آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں عظیم میڈیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہر دل عزیز، میری مراد، حجت الاسلام و مسلمین قبلہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ آج ہم ان کی بایوگرافی پہ بات کریں گے اور پوچھیں گے سید نے سٹارٹ کب سے کیا، کتنے عرصے میں کیا، اور ماشاءاللہ ابھی تک کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ چلتے ہیں آغا صاحب کی طرف۔ آغا صاحب، فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو ہم آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مجالس کا آغاز کب سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے حصے کا شکریہ کہ آپ نے ملاقات کی اور کچھ طے پایا کہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہو۔ میں بہت کم سنی اور بچپن سے ہمارے گھر کی عزاداری، ہمارے گھر میں زنانہ عشرہ ہوتا ہے اور مردانہ ہمارا اپنا عزاخانہ امام بارگاہ، مرکزی امام بارگاہ ہمارے بزرگ جب انڈیا سے آئے تو کراچی اور خیرپور، ان دو شہروں میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ تو ہماری آبائی عزاداری جو ہے، جو ہندوستان سے ہمارے بزرگ لے کر آئے، وہ خیرپور میں ہے، کراچی میں بھی ہے لیکن خیرپور میں زیادہ منظم اور بہتر انداز سے۔ تو گھر کی عزاداری تھی اور بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، کاموں میں مصروف دیکھتے تھے، تو کہہ لیجئے کہ 7-8 سال کی عمر سے پڑھنا شروع کیا۔ ماشاءاللہ۔ جی، اور پھر ظاہر ہے اسی وجہ سے مدرسے جانے کا شوق ہوا اور پھر حوض علمیہ گئے اور سب سے طالب پہلے کے علمی جو آپ میں کے استاد تھے وہ کون تھے؟ سب سے پہلے استاد میرے بڑے بھائی مولانا سید محمد نقوی مرحوم اللہ مقام، انہوں نے مجھے مجالس لکھ کے دیتے تھے، مجھے پریکٹس کرواتے تھے۔ یہ کہہ لیجئے کہ بچپن کی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ پاکستان سے باہر آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ میں خون رہا ایران میں۔ کتنی ایج تھی جب آپ گئے ہیں؟ میں جب گیا ہوں تو 16 سال کی عمر تھی میری، اور 14-15 سال رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ 14-15 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب آپ پاکستان آئے تو اپنے مجالس کا آغاز کس شہر سے کیا؟ نہیں، مجالس کا تو آغاز وہ 7 سال میں ہو گیا تھا۔ پھر جب تعلیم کا دور تھا تو اس میں مقدار کم کر دی تھی، تعداد کم کر دی تھی پڑھائی کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ مجلس پڑھنا بند کر دی ہو۔ مثلاً میں ہفتے میں ایک مجلس پڑھ لی، 15 دن میں ایک مجلس پڑھ لی، لیکن مجلسوں کا سلسلہ رہا۔ اور پہلے دن سے جو کہہ لیجئے کہ پہلی مجلس سے کہہ لیجئے مجلسوں کے لکھنے کا مزاج رہا، یعنی لکھ کر پڑھتا ہوں میں۔ جو بھی مجلس آج بھی جو یہاں خطاب ہوگا، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ مجھے یہاں کیا پڑھنا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ بیان کے موقع پہ ایک دو چیزیں وہ رہ جائیں جو سوچی تھیں اور وہ آ جائیں جو نہیں سوچی تھیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن لکھنا اور اس کی تیاری کرنا شروع سے رہا۔ اور پھر جب پاکستان واپس آ گئے تو تعداد بڑھتی چلی گئی مجلسوں کی۔ ماشاءاللہ۔ ابھی کس کنٹری میں آپ پڑھ چکے ہیں؟ میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، لندن، انڈیا، ابوظہبی، شارجہ، دبئی، امارات کے یہ سارے ممالک، اور ان ممالک میں پڑھا ہے میں نے۔ تو سب سے بہتر آپ کو لگا ساؤتھ افریقہ ابھی پچھلے دنوں گیا تھا۔ تو وہ سب اردو میں ہی پڑھتے ہیں یا انگلش؟ ہاں، جو وہاں پاکستانی اور ہندوستانی مقیم ہیں، وہاں ہندوستانی نژاد، پاکستانی نژاد، جو پاکستانی ہندوستانی لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہی وہی بلاتے بھی ہیں، انہیں کی دعوت پہ جانا۔ ماشاءاللہ۔ سب سے زیادہ مزیدار جو کہہ سکتے ہیں آپ کا اچھا سفر گزرا ہوا آپ کا، وہ کون سا ہے؟ یہ کس کنٹری اب کا؟ میں کسی ایک کا نام لوں گا تو دوسرے ملک والے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے سب جگہ اچھا رہا۔ تو اپنی زندگی کا ایک مزیدار واقعہ سنانا چاہیں گے؟ مزیدار، دیکھیں مزے کا طے کرنا ہوگا کہ مزہ کہتے کسے۔ بعض اوقات تکلیف شدید ہو رہی ہو اور اس کا نتیجہ بعد میں اچھا نکلے تو وہی مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو اگر
کسی پریشانی کے بعد کامیابی مل رہی ہو تو پھر وہ پریشانی مزیدار ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات چیز مزیدار ہوتی ہے اور بعد میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ مزیدار نہیں رہتی۔ تو جو چیز کہہ لیجئے کہ پریشانیوں اور مشکلات کے بعد آسانیاں اور آسائشیں ملتی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مزیدار چیز ہے۔ اگر فیملی کے ساتھ اگر آپ کہیں گھومنا چاہیں، کہیں جانا چاہیں تو کس جگہ کا انتخاب کریں گے ود آؤٹ کربلا اور ان پاکستان کے علاوہ؟ فیملی کے ساتھ میرا جانا زیادہ تر تو زیارتی سفر پہ رہتا ہے، ایران، عراق، شام کی زیارات پہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے سفر۔ کبھی کبھی مظفر آباد اور رستے میں مری بھی آتا ہے، اور اس سے پہلے اسلام آباد بھی آتا ہے، اس سے پہلے لاہور بھی آتا ہے، تو کبھی اس رستے پہ بھی گزر ہو گیا ہے، ہوا ہے۔ کھانے میں کیا پسند ہے، میٹھا یا نمکین؟ میٹھا تو خیر نبی کی پسند ہے، تو سارے مسلمانوں کو میٹھا پسند ہونا چاہیے۔ تو کھانا کوئی خاص فرمائشی نہیں ہوتا میرا، اچھا بنا ہوا ہو، لذیذ بنا ہوا ہو تو کھا لیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، ہم نے دیکھا ہے کراچی کے ایک دفعہ ممبرس پہ کچھ خطاب ہوا، وہ کہتے ہیں کراچی وغیرہ وغیرہ، تو وہ تبھی ممبر گر گیا۔ تو جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھی، آپ کو انفارمیشن ملی، تب آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا دیکھیں، اس واقعے کے ساتھ بہت ساری باتوں کو جوڑ دیا گیا۔ کوئی انڈیا میں کوئی شوبس کے کسی بندے کا، کسی فلم کا کوئی جملہ ہے، وہ بھی جوڑ دیا گیا، پھر وہ اسٹیج گرنے والا بھی جوڑ دیا گیا۔ اصل تو یہ تھا کہ کچھ شخصیات جن کے لیے میں دعاگو ہوں کہ اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، صراط مستقیم پہ قائم رکھے۔ کچھ لوگوں نے بلا وجہ، یعنی ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، ایک ادارے نے، حکومت کے ایک ادارے نے ہمیں غلط فہمی کی بنیاد پر ہم پر پابندی لگائی، ہمیں روکا، اور جب ہم نے اس لیٹر کے مقابلے میں کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم مجلس نہیں پڑھیں گے، اگر ہمیں کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی صوبائی حکومت ہم پر پابندی لگا رہی ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے، تو اس کا جو رد عمل سامنے آیا، اس میں یہ رد عمل آیا کہ شخصیات نے، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا مراد علی شاہ صاحب کا اور پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کا، کہ جنہوں نے فوراً ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں جو بھی افسر اس وقت میں تھے انہوں نے رابطہ کیا اور اپنے عذر کا اور اپنے جو ان سے کوتاہی ہوئی تھی اس کا اظہار کیا اور اس کا ازالہ چاہا، اس کی معذرت چاہی، تو بات ختم ہو گئی۔ مگر کچھ مدت کے بعد کچھ ہمارے دوستوں نے، جو ہے ہمارے غیر شیعہ برادران اہل سنت کے کچھ لوگ ہیں جو بہت معتبر ہیں، بڑا نام ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے بلا وجہ، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی سنی شیعہ مسئلہ ہی نہیں تھا، انہوں نے پھر وہ ایک تقریر کی کہ کراچی فلاں کا کے باپ کا نہیں ہے، اور یہ تو بڑی نازیبا الفاظ اور پھر مجھے نامناسب جملوں سے یاد کر رہے تھے، تو ہم نے تو اس کے بدلے میں کہا کہ جی یہ چاہتے ہیں پاکستان میں شیعہ سنی کا جھگڑا ہو، تو ہم جھگڑا نہیں چاہتے، لہٰذا اگر وہ مجھے گالیاں دیں گے تو میں اس کے بدلے میں جواب دوں گا، اور جواب میرا ہوگا پاکستان زندہ باد۔ وہ جب گالی دیں گے تو میرا جواب یہ ہوگا اسرائیل مرد آباد، یعنی کیونکہ یہودی، صہیونی یہودی مسلمانوں کو لڑوانا چاہتا ہے، اور اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے تو اگر دوسرا بھی اس کو پلٹ کے گالی دے گا تو لڑائی شروع ہو جائے گی، تو ایک کوئی دینے دیں، دوسرا کہے کہ جی پاکستان زندہ باد۔ تو ہم نے یہ رویہ اور یہ طریقہ اپنایا جو ہم نے صحیح سمجھا، اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کا موقع ملا کہ امام کو شام کا ایک شخص آیا اور اس نے گالی دی، نامناسب جملہ کہا، سب و شتم کیا، تو مولا نے اس کو کھانا کھلایا، اس کے لیے دعا کی، اور وہ امام کے اخلاق سے پھر اصلاح کر لیتا ہے اپنی، تو وہ ایک واقعہ ایسے گزرا، بہرحال تاریخ بن گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن پاکستان میں کوئی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ، تو آپ کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ رسوا ہو جاتا ہے، کہ کیا گیدر سنگھ ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو کوئی گیدر سنگھی نہیں ہے، اخلاق اور اچھے انداز سے اپنے مخالف کو جواب دینا، قولا قولا لینا قولا سدیدا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و موعظۃ الحسنہ، اچھے انداز سے جواب دینا، جو ہے وہ لوگوں کے تناؤ کھچاؤ کا ماحول نہ بنانا، یہی وہ
راز ہیں جس سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے اور ماحول بھی اچھا رہتا ہے۔ ابھی آپ نوجوان نسل کو اگر پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ نوجوان سب سے زیادہ آپ کو سنتی ہے، تو آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے وقت کے دور میں؟ کیا کرے گا؟ نوجوان نسل کا تو ایک ہی پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہترین تعلیم حاصل کریں۔ اپنی جوانی کا دور جتنا تعلیم کے حصول میں گزار سکتے ہیں اتنا بہتر ہے، اور جوانی ختم ہوتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کے تک جوان ہے انسان، تو کم سے کم 40 سال تک تو وہ اگر جاب میں بھی آ گیا ہے، کوئی افسر بھی لگ گیا ہے، یا کوئی بڑا کاروبار بھی شروع کر دیا ہے، تو 40 سال کی عمر تک تعلیم کو نہیں چھوڑے۔ یوں تو لحد تک تعلیم جاری رہنی چاہیے، مگر جوان خاص طور پر وہ تعلیم کو ترک نہ کرے، اور تعلیم کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتا رہے۔ رہبر موضوع نے فرمایا اگر میں رہبر نہ ہوتا، میں میڈیا ٹیم میں رہتا، اس کا انچارج ہوتا، تو آج کل دور میں نوجوان اس کو کس طرح استفادہ حاصل کر سکتا ہے کہ وہ میڈیا پہ بہترین کام کر سکے؟ شاید رہبر نے اس لیے فرمایا کہ ظاہر ہے جب لائق اور فائق اور مخلص اور سچے اور مثبت سوچ رکھنے والے یوٹیوبر نہیں ہوں گے، سوشل میڈیا کا کام کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر رہبر کہیں گے میں آ جاتا ہوں بھائی، تاکہ اچھے لوگوں کو حوصلہ ملے۔ تو شاید رہبر، ورنہ اس ذریعے سے، اس رستے سے جو خوبیوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، تو وہاں خامیوں کی بھی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ تو میں انہیں نصیحت کروں گا کہ جو اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، خود میں اس کا شکار ہوں۔ ہمارے دسیوں کلپس ہیں کہ جنہیں آدھا آدھا من کاٹ کر، آگے پیچھے کو کاٹ کر، بیچ کا وہ جملہ لے لیا جس سے آگ لگ سکتی ہے، جس سے فساد پھیل سکتا ہے، جس سے نفرتیں پھیل سکتی ہیں۔ تو ابھی آپ کی میری اس گفتگو میں سے آپ 50 کلپ ایسے بنا سکتے ہیں جس سے نفرتیں پھیل سکتی ہیں، مگر وہ کب ہوگا کہ جب آپ پوری بات کو نہیں بلکہ آدھی بات کو خط و برید کر دیں، آدھی بات کر دیں، تو فساد ہو سکتا ہے۔ مگر وہ جتنا چھوٹا آپ نشر کریں گے اتنا یہ یوٹیوبر کو کچھ نہ کچھ زیادہ پیسہ ملے گا۔ تو وہ ذاتی مفاد کی خاطر اگر معاشرے کو بے سکون کر رہا ہے تو یہ اچھا نہیں کر رہا۔ لہٰذا اس آج کا جدید دور ہے، اس سے بہترین مثبت استفادہ ہونا چاہیے، اور اس سے خوبیوں کی تبلیغ اور اچھائیوں کو عام کرنے کا اسے استعمال کیا جائے، اور برائیوں کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ابھی آپ ایک اچھے عالم دین ہیں، ایک اچھے اسپیکر ہیں، اگر آپ اچھے عالم دین نہ آتے، اس فیلڈ میں نہ آتے، آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ میں شاید پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا تھا، اس لیے مجھے تو یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ میں یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا۔ میں یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے میرے پاس سیکنڈ آپشن ہوتا، تو میرے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں تھا، میرے پاس یہی تھا۔ میں اسی کام کے لیے اللہ نے انتخاب کیا تھا، اور اس کا کرم ہے کہ بہرحال خیانت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر خدمت نہیں کر رہے قوم اور ملت کی، پاکستان کی، انسانیت کی، تو خیانت بھی نہیں کر رہے، یہ بس کافی ہے۔ اس کے شکر ادا کرنے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آخری سوال کہ بڑا آج کا جوان امام زمانہ سے دور کیوں ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ امام زمانہ سے جوان دور ہیں تو یہ جوانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہماری قوم کا ہر فرد جیسا امام کو اسے یاد کرنا چاہیے ایسا یاد نہیں کر رہا۔ بوڑھوں میں، عورتوں میں، علماء میں، افسران میں، سیاستدانوں میں، زمینداروں میں، اور کاروباری تاجروں میں، سب کا حال برا ہے امام کے حوالے سے۔ جیسا امام کو یاد رکھنا چاہیے، امام کے زمانے میں غیبت میں ذمہ داریاں بنتی ہیں منتظرین کی، تو وہ تو کوئی بھی ادا نہیں کر رہا۔ ہم سب کو اس کمزوری کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہمارے کچھ شیعہ برادران میں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے اہل سنت صحابہ کی تو توہین کرتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر یا عثمان یا غنی، حضرت عائشہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ملت تشیع کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے، تشیع ایک علیحدہ سوچ ہے، ایک ثقافت ہے، ایک تہذیب ہے، ایک اسلام کی تشریح کا نام ہے اور بہتر تشریح کا نام ہے، مگر قرآن حدیث خاص طور پر اللہ رسول اور مولا علی کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سب کرنے والوں میں، لا تکونوا سبابین، میں تمہیں سب کرنے والوں میں سے نہیں دیکھنا چاہتا، یعنی گالی دینے والوں میں سے میں اپنے شیعوں کو نہیں دیکھنا چاہتا۔
کسی کی توہین اور ہتک اور بے عزتی، بے احترامی اور دل آزاری کرنے والا میرا شیعہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں ایسے افراد کی تعداد رہی ہے، کچھ ہے بھی، مگر ان کی صحیح رہنمائی دور مسائل کے بیان دیا جاتا تھا تو وہ نشر ہوتے ہوتے کئی مہینے لگ جاتا تھا۔ آج سوشل میڈیا نے نسبتاً آسان کام کر دیا ہے۔ تو ہمارے تمام فقہا کا فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا مدارات المسلمین کی خاطر، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے۔ اہل سنت کے جو مقدس، مسلم مقدس جو ہے اختلافی ہیں، اب اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ جی یزید کو برا نہیں بولو تو، اور یزید ہمارا فلاں، تو یزید مسلم نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، یا اور نام کچھ اور بھی ہے جو مقدس محترم نہیں ہے اہل سنت کے ہاں، لیکن کچھ مقدس اور محترم ہیں مسلماً، یعنی تمام بالاتفاق اہل سنت قائل ہیں۔ مثلا امہات المومنین میں کچھ بیویاں ہیں جو جن کا مولا کائنات کے ساتھ مشاجرہ تھا، پرخاش تھی، اختلاف تھا، جنگ تھی۔ کچھ صحابہ کرام میں شخصیات ہیں، تو وہ کیونکہ مسلمات اور مقدسات اہل سنت ہیں، اس لیے ہمارے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بارے میں نامناسب کوئی جملہ جس سے اہل سنت کی دل آزاری ہوتی ہو وہ کہنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیں بس ویڈیو کا اختتام کریں۔ پیغام یہ ہے کہ کھلے دماغ سے مسائل کو دیکھیں، وسعت قلبی سے معاملات کو دیکھیں، تنگ نظری، گھٹا ہوا دماغ، چھوٹی سوچ، یہ کسی طور بھی کسی فرد کے لیے بھی اور کسی قوم کے لیے بھی مفید نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، ہمیں دیں اجازت۔ ہمارے ساتھ ہے ہر دل عزیز میری مراد قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب، ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔